یہ واقعہ ہوا ہے تو میڈیا سوشل میڈیا سارے ہی جو ہے اسی چیز پہ جو ہے رپورٹنگ کر رہے تھے ہر کسی کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ جتنا بڑا ظلم ہوا ہے اللہ کرے فوری طور پہ ان کے والدین کو انصاف ملے. اور تھوڑی دیر بعد دیکھا جاتا ہے کہ جو بچوں کا سگا چچا ہے اس کو پولیس حراست میں لے لیتی ہے. جیسے ہی گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں پولیس اہلکار تو تمام میڈیا سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو ہے چچا پکڑا گیا, یعنی کہ سارے لوگوں کا شک جو اسی پہ جا رہا تھا اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ انصاف جو ہے وہ والدین کو, اس کی ماں کو انصاف ملے. لیکن جیسے ہی انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے اور چند ہی گھنٹوں بعد پولیس اس پہ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, یعنی آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا, سی ایم صاحبہ نے نوٹس لیا اور ڈی آئی جی آپریشن موقع پہ موجود تھے, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن. پولیس نے جب کارروائی مکمل کی تو چند ہی گھنٹوں بعد ملزمہ یعنی کہ بچوں کی جو والدہ ہے وہ قصوروار ٹھہرتی ہے, اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے. اور ابھی آپ بتا رہی تھی کہ کوئی ذہنی توازن کا کوئی ایشو, بالکل کلیئر ہے, ذہنی توازن والا کوئی چکر نہیں ہے. اس کی جو سٹیٹمنٹ یہی ہے جی میری کردار کشی کی جا رہی تھی تو میں نے جو ہے نا غصے میں آ کے یہ کام کیا. گزشتہ رات جو ہے ڈی آئی جی آپریشن اور انویسٹیگیشن نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے, اس میں یہ چیز جو ہے واضح طور پہ سامنے آئی اور مبینہ طور پہ اور بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اس کا شوہر بچوں کی وجہ سے اسے چھوڑ نہیں رہا تھا, یعنی اسے علیحدگی بھی چاہیے تھی. تو اس میں خواتین کو جتنے حقوق مل چکے ہیں آپ فیملی کورٹس میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ خلا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جس نے بچے نہیں بھی رکھنے وہ جو ہے خلا لے کے تو علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن بچوں سے کس بیس پہ یا کس قانون کس شک یا کس غصے سے بدلہ لیا گیا. بچے بے قصور تھے, تینوں بچوں کو جو ہے بے دردی سے جو ہے اس کی گردنیں جو ہے کاٹی گئی اور اس وقت ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے گردن کاٹنے کے بعد کمرے کو بند کرنا ہے, دروازے کو تالا لگانا ہے. یا جتنی بے دردی سے قتل کیا گیا, ساتھ والے کسی نیبر نے آواز تک نہیں سنی جتنی صفائی سے قتل کیا گیا. تو ایک جو ذہنی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کلیئر نہیں تھی, ٹھیک نہیں تھی, تو ایسی خاتون اس طرح کا کام نہیں کر سکتی. بالکل یہ ملزمہ ہے اور شارپ ہے, اس نے جو غلطی کر لی ہے اور اس کا شاید یہی تھا کہ پتہ نہیں چلے گا کسی کو یا میں نے معاملے کو دبا دیا ہے. شاید حنیف صاحب بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ بچوں کی عمریں جو ہے 5 سال تک تھی, یعنی کہ 1.5 سے 2 سال کا ایک بچہ اور 3.5 سال اور 5 سال, یعنی 5 سال سے اوپر کوئی بچہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور تینوں کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد دروازے کو جو ہے لاک کر دیا گیا. اس کے بعد جیسے ہی پولیس نے جو ہے اپنی تفتیش شروع کی, انکوائری شروع کی تو چند گھنٹے لگے ہیں, 2 سے 3 گھنٹوں تک جو ہے پولیس کو مکمل جو ہے رپورٹ جو ہے وہ موصول ہوگی اور ملزمہ کو گرفتار کر لیا. اور ملزمہ کا جو خاوند ہے, ملزمہ ہے یا باقی جو گھر والے تھے, تمام کے جو بیانات میں تضاد آ رہا تھا, فرق آ رہا تھا. پولیس کو آسانی سے ملزمہ کو ٹریس کر شاید حنیف صاحب مجھے بتائے گا کہ یہ عورت نے تو اپنے بچے مار دیے, یہ بچے باپ کی بھی تو اتنی قربت کے ہوں گے نا کہ باپ کہاں تھا, اور یہ یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے اس میں گھر میں اور کوئی موجود تھا؟ سب سے پہلے جو خبر موصول ہوئی ہمیں وہ یہی تھا کہ والدین گھر پہ موجود نہیں ہے, والدین کی غیر موجودگی میں کسی نے یہ کام کر دیا. تو پولیس جو ہے وہ وہی کام کر رہی ہے, یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے کس نے یہ کام کیا ہے, یعنی اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز کہ کون لوگ اس طرف جو ہے وہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس گھر کی طرف گئے ہیں تاکہ پکڑنے میں جو ہے مدد ملے. تو اس کے بعد جو ہے جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی اس کے خاوند کی وہ یہی تھی کہ جی ہم کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے, یعنی کہ خوف کے ہمارے یا جو بھی ہے ابھی تو مکمل تفتیش ہونی ہے, کتنا قصور اس کے خاوند کا ہے وہ بھی چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی. یعنی کہ وقتی طور پہ جو گھر پہ موجود تھا یا سگا چچا اس کو حراست میں لیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ والد بھی ملوث تھا اس قتل میں؟ ابھی تک ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. گزشتہ رات جو ذمہ داران افسران کے مطابق جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ 99% جو ہے والدہ ملوث ہیں, جس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. اس میں جو ہے خاوند اس کا جو کہہ رہا تھا کہ جی ہم کارروائی نہیں کروانا چاہتے یا ہم مزید جو ہے اس پہ نئی قانونی کارروائی کریں گے, تو وہ سی ایم صاحبہ نے نوٹس لیا ہوا تھا آئی جی پنجاب نے. اس میں اسٹیٹ خود مدعی بنتی ہے, ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے. ایف آئی آر ملزمہ کے اوپر ہوئی ہے, بچوں کی سگی والدہ کے اوپر 302 کے تحت جو ہے اس مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. بچوں کا باپ بھی سگا تھا, وہ کیوں نہیں اس کے اوپر کارروائی کروانا چاہ رہا تھا, کیوں منع کر رہا تھا؟
اس پہ ابھی انویسٹیگیشن جو ہے جاری ہے اور وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں کارروائی نہیں کروانا چاہ رہے تھے. اور ڈی ایس جی آپریشن کا یہی کہنا ہے کہ اس میں کوئی رعایت یا کوئی معافی نہیں ملے گی. خاتون نے تو اعتراف جرم کر لیا, جو بھی اس میں سازش کے ملوث ہوگا یا کوئی قصوروار ہوگا اسے عدالت میں پیش کرنے کے بعد قانونی طور پہ سخت سے سخت جو ہے وہ سزا جو ہے دلوائی جائے گی. اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں اچھرا کے لوگوں میں خوف و ہراس, ظاہر ہے خوف و ہراس تو پھیلنے ہی. شاہد حنیف صاحب, دونوں جو والدین ہیں وہ حراست میں پولیس کی؟ جی بالکل, پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور اعتراف جرم جو ہے وہ خاتون کی جانب سے کیا گیا. خاتون کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے. جو ملزمہ ہے, جو قصوروار ہیں وہ خاتون ٹھہری ہیں. باقی بھی اس میں کون لوگ ہیں ساتھ یا نہیں ہیں اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے جاری ہے, کیونکہ بہت کم وقت میں انہوں نے جو ہے وہ ٹریس کر لیا ہے اور باقی جو لوگ ہوں گے اس کو بھی قانون کے مطابق جو ہے سزا دی جائے گی. ابھی یہ اسٹیٹمنٹ پولیس کی جانب سے جاری ہوگی جس کا گزشتہ رات پریس کانفرنس میں بتایا گیا. آگے مزید جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو پولیس جو ہے اس کو کلیئر کرے گی, اس پہ پریس کانفرنس کرے گی یا پولیس کی جانب سے یہ رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی. شاہد حنیف صاحب, واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اللہ کرے کہ جلد سے پیش رفت ہو اور کڑی سے کڑی سزا ملے. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا کیا سزا والدین کے لیے رکھنی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھیں, قتل کی کوئی معافی نہیں ہوتی اور اس کی سزا بھی جو ہے سزائے موت ہے. 302 کے تحت مقدمہ جو درج کیا گیا اور اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا جرم جو ہے وہ خاتون کے اوپر تھوپ دیا گیا. خاتون کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, جو تیز دھار اعتراف جرم کر لیا ہے اس نے. ہاں جی کر لیا, اور جو تیز دھار آلہ یوز ہوا ہے جس سے گردن کاٹی گئی ہے پولیس نے وہ بھی برآمد کر لیا ہے. اور مکمل جو ہے بہت کم وقت میں اس کا کریڈٹ جائے گا ڈی ایس جی آپریشن انویسٹیگیشن کو, جنہوں نے بہت کم وقت میں ٹریس کرنے کے بعد مکمل جو ہے وہ تفتیش کیا اور ملزمہ کو جو ہے وہ پکڑ لیا. اس سے قبل جو ہے علاقے میں اس طرح کا خوف و ہراس تھا کہ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہمارے بھی بچے یہاں پہ رہتے ہیں, اسی علاقے میں ہم بھی موجود ہیں. اگر اچھا, پڑوسیوں کی طرف سے کوئی جھگڑے کی نشاندہی یا کوئی کیوس یا گھر میں کوئی مسلسل کوئی تیسرے بندے کی انٹرونشن, کچھ نہ کچھ سامنے چیز نہیں آئی ابھی تک؟ وہی میں چیز آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ اتنی مہارت سے یہ واردات قتل کی گئی ہے کہ جو ساتھ نیبر ہیں یا اسی فلیٹ کے اوپر رہتے تھے, کسی کرایہ دار کو, کسی وہاں کے جو مالک مکان رہنے والے آمنے سامنے گھروں, کسی کو کچھ نہیں پتا. شاید اتنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مہارت کے ساتھ کیا گیا اور شاید ان کا یہ تھا خاتون کا یہ قتل چھپ جاتا ہے. 2-3 گھنٹے نہیں اس چیز کو وہ چھپا سکی اور ہر چیز جو ہے سامنے آ گئی ہے. اور یہی لوگ وہاں کے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں جو اس طرح کی واردات کر چکے ہیں, ہمارے بھی بچے یہاں پہ موجود ہیں. لیکن جیسے ہی انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے, پریس کانفرنس ہوتی ہے, چیزیں سامنے آتی ہیں, تو ہر کسی کا جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. پورے پاکستان نے اس کیس کو دیکھا ہے اور ہم عرصہ دراز سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس طرح کے کیس بہت کم جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کہ ہر فرد جو ہے کسی بھی شعبے سے تھا, وہاں پہ کام کر رہا تھا, پریشان. بہت بہت شکریہ شاہد حنیف, ہمارے نمائندے لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.